ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ایسی کون سی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے اور کون سی جگہ ہیں جہاں پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم اور مقدس کتاب ہے۔ یہ برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنین کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مجید دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا بہترین علاج ہے۔ قرآن مجید رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہے تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں اور فضیلتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مجید جیسی عظیم و شان کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے کہ آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ تفسیر ابن ابی حاتم موضوع باطل جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں رک گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے برسے اور اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں برکت ہی برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بعد بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف میں ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا، اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی جگہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے وہاں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کن جگہوں پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ پیارے دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم جو کام شروع کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت ڈال دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سارے مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں اور اس نیک کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گے۔ اگر آپ نے کسی نیک کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و ناصر بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کیا ہے۔ کیونکہ ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ کیا کرتا ہے جو اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بندے کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی آپ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں، ہمارے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اگر ہماری قسمت میں ہمارے اونٹ ہوں گے تو ہمارے پاس واپس آ جائیں گے،
اور قسمت میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو، اس پر یقین رکھو۔ یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہیں وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اسباب کا انکار انسان نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ ہی کھلائے گا کیونکہ وہ تو رازق ہے، وہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے، اب وہ ہی ہمیں کھلائے گا۔ لیکن آپ اپنی محنت کریں، آپ اسباب اختیار کریں، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔ پہلے آپ کوئی کاروبار شروع کریں، پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہمارا جو کام تھا ہم نے وہ کر لیا، آگے تیری مرضی ہے، تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ ذرا غور تو کریں کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں اگایا، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ گوشت یا سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اب اللہ تعالیٰ کی اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی سانس کی ہوتی ہے اور ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دو نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس حصے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا سبب بنا دوں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر شاید انسان مر جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے کر جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان شراب پی رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب پیو؟ اللہ نے تو اسے حرام کہا ہے۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو یا پیو؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان عمارت بنوائی اور اس پر لکھا ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، دھوکہ کروایا، ہم نے اس کی عمارت دھوکہ دہی اور فریب کر کے بنوا دی، اور یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ جھوٹ بول کر رزق مانا۔ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو ہر وقت بہکاتا رہتا ہے، اس لیے حرام کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھیں۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم سے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اگر کوئی شخص کوئی کاروبار کرتا ہے، چیز کو بیچتے وقت اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر کوئی حرام کام کیا جائے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو چھوٹ دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو،
دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب میں فیصلہ کروں گا۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے اور کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوں گے تو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔